السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر اور اس کے بارے میں انٹرسٹنگ حقائق بتائیں گے جسے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ایک ایسا ملک جو بہت ہی امیر ہے، جس کی امیری امریکہ، کینیڈا، چائنا اور جاپان جیسے ملکوں سے کم نہیں ہے، اور جس کی کرنسی دنیا کی سب سے بڑی کرنسی ہے۔ اس ملک کا نام کویت ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی اور ویڈیو ہم آپ لوگوں کے لیے لاتے ہی رہے۔ دوستو، کویت کو عربی میں دولت الکویت بھی کہا جاتا ہے۔ کویت مغربی ایشیا کا ایک ملک ہے۔ اس کا کل رقبہ 17,818 مربع کلومیٹر ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت کویت سٹی اور یہ سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ عربی اس کی سرکاری زبان اور کویتی دینار اس کی سرکاری کرنسی ہے۔ اس کے سرحدی ممالک میں سعودی عرب اور عراق ہے۔ نام کویت عربی لفظ سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے قلعہ۔ کویت پہلے خانہ بدوشوں کا گھر تھا، لوگ آتے اور جاتے اور 18ویں صدی تک طویل مدت کے لیے کبھی آباد نہیں ہوئے۔ 18ویں صدی کے دوران صحرا کی خوشحالی سے دو چار خانہ بدوش قبائل اور قبیلے عرب کے ساحل پر آباد ہوئے۔ جدید دور کے کویتی ان ابتدائی دور کے آبادکاریوں کی اولاد ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو دوسرے قبائل اور راہگیروں سے بچانے کے لیے قلعے بنائے اور اسی وجہ سے اس ملک کا نام پیدا ہوا۔ ملک میں تیل کے ذخائر 1934 میں دریافت ہوئے تھے۔ کویت کے تیل کے ذخائر دنیا کے چھٹے بڑے ذخائر میں سے ایک ہے۔ کویتی دینار کویت کی سرکاری کرنسی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی کرنسی ہے۔ ایک کویتی دینار 911 پاکستانی پیسوں کے برابر ہے۔ کویت کا قومی جھنڈا سبز، سفید، سرخ اور سیاہ رنگوں پر مشتمل ہے۔ اس میں سبز زرخیز کھیتوں کی نمائندگی کرتا ہے، سفید پاکیزگی کا مطلب ہے، سرخ کویتی تلواروں پر خون کی نشاندہی کرتا ہے، سیاہ دشمن کی شکست کو ظاہر کرتا ہے۔ شیخ عبداللہ السلام الصباح اس کی آزادی کے بعد ملک کے پہلے امیر بنے۔ دی گریٹ کویت کا 7واں حکمران تھا، جس کا دور حکومت 18 مئی 1896 سے لے کر 28 نومبر 1915 کو اپنی موت تک رہا۔ کویت وہ پہلا خلیجی ملک ہے جس نے آئین اور پارلیمنٹ قائم کی ہے۔ دوستو، کویت کے پاس دنیا کا 15واں سب سے اونچا مجسمہ والا ٹاور ہے۔ الحمرا ٹاور کویت سٹی میں واقع یہ ملک کا سب سے اونچا ٹاور اور دنیا کا 23واں بلند ترین ٹاور بھی ہے۔ اسے مکمل ہونے میں تقریباً 6 سال لگے۔ یہ 80 منزلوں کے ساتھ 414 میٹر اونچا ہے۔ دوستو، کویت میں تحفہ دینے کی ایک عجیب روایت ہے۔ اگر آپ کسی عورت کو تحفہ دینا چاہتے ہو تو آپ کی ماں، بیوی یا کوئی اور رشتہ دار اسے لے کر وہ تحفہ دیں گی۔ کویت کی معیشت زیادہ تر پیٹرولیم پر مبنی ہے۔ کھاد اور پیٹرولیم ان کی اہم برآمدی مصنوعات ہے۔ کویت عرب دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ کار بھی ہے۔ 2013 کے دوران کویت کی جانب سے ایک اندازے کے مطابق $8.4 بلین کی سرمایہ کاری کی گئی تھی۔ 1716 عیسوی سے پہلے کویت ایک چھوٹا بے نام خلیجی ساحلی علاقہ تھا۔ سمندروں اور سرحدوں سے قزاقوں نے اس علاقے پر چھاپا مارا، جس کی وجہ سے اس علاقے کی معاشی حالت گر گئی۔ انگریزوں نے اس خطے میں بحری قزاقی پر حملہ کر لیا اور اس کے بعد کویت نے تجارت اور جہاز سازی کے مواقع پیدا کرنے کی صورت میں خوشحالی دیکھی۔ کویت سٹی اسکائی لائن، جس میں 772 میٹر اونچائی لبریشن ٹاور ہے، جس میں ایک گھومتا ہوا ریسٹورنٹ، ریڈیو اور دیگر ٹیلی کمیونیکیشن دفاتر ہے۔ تیل کی دولت سے مالا مال یہ ملک اپنے تیل کا 60% سے زیادہ ایشیائی ممالک کو برآمد کرتا ہے۔ کویت میں تیل کی کمی نہیں ہے کیونکہ یہاں تیل بہت گہرائی میں نہیں ہے۔ دوستو، کویتی ڈاک ٹکٹوں اور کرنسیوں میں ہمیشہ فالکن کی تصویر ہوتی ہے۔ کویت کا قومی پرندہ فالکن ہے اور اس کا قومی جانور عربی اونٹ ہے۔
زمینی رقبے کے لحاظ سے کویت بہت چھوٹا ہے۔ امریکہ کویت سے 552 گنا بڑا ہے۔ کویت کی کل سرحدی لمبائی 462 کلومیٹر اور ساحلی پٹی 499 کلومیٹر ہے۔ کویتی شہری زیادہ تر سرکاری اور سرکاری شعبوں میں ملازمت کرتے ہیں، جبکہ تارکین وطن ملک کی 80% افرادی قوت پر مشتمل ہے۔ کویت کی آبادی زیادہ تر ساحلی علاقوں میں ہے۔ بہتر تجارت اور ملازمت کے مواقع کا حوالہ دیتے ہوئے ملک میں 10 لاکھ سے زیادہ غیر شہری مقیم ہے۔ اس آبادی کی اکثریت تیل کی دریافت کے بعد ساحلی علاقوں کی طرف ہجرت کر گئی۔ کویت میں مقامی عیسائی بھی آباد ہے جو شہریت رکھتی ہے۔ اس جدید دور میں اسلام کا اثر کویتیوں کے طرز زندگی اور گھروں میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں کے قانون کے مطابق عورتوں اور اجنبی مردوں کے درمیان رابطہ نہیں ہو سکتا۔ دوستو، اپریل 2006 میں خواتین نے پہلی بار کویت میں ووٹ ڈالا، کیونکہ اس سے پہلے ووٹ دینے پر پابندی تھی۔ دوستو، دنیا میں تیل کے ذخائر کا 10% حصہ کویت کے پاس ہے اور یہ اس کی ترقی کا ایک بڑا ثبوت ہے۔ کویت ندیوں اور جھیلوں سے خالی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس زمین کے اوپر میٹھے پانی کے ذرائع نہیں ہے۔ یہ کنویں کا استعمال کرتا ہے اور پینے اور دیگر مقاصد کے لیے سمندر کے پانی کو بھی صاف کرتا ہے اور اسے پینے کے قابل بناتا ہے۔ دوستو، کویت میں فصلوں کی زمین نہ کے برابر ہے۔ یہاں صرف 1% فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت لوگوں کو قرضے دیتے ہیں تاکہ وہ فصلوں کو اگائے اور ملک ترقی کر سکے۔ کویت کا لباس سادہ کویتی دستکاری پر مشتمل ہے۔ یہاں کپڑا عام طور پر سرخ اور سیاہ رنگوں میں تیار کیا جاتا ہے۔ کویت میں سب سے قدیم یونیورسٹی کویت یونیورسٹی ہے، جو 1966 میں بنائی گئی تھی۔ کویت کا آئین 1962 میں نافذ کیا گیا تھا۔ کویت دنیا کے ٹاپ 10 ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ وہ بھرپور خوراک کو ترجیح دیتے ہیں۔ کویتی لوگ ورزش نہیں کرتے۔ کویت دنیا کے سب سے زیادہ شہری ممالک میں سے ایک ہے، کیونکہ ملک کی آبادی کی اکثریت کویت سٹی میں رہتی ہے، جو کویت کا دارالحکومت بھی ہے۔ کویت کا قانونی نظام زیادہ تر سیکولر ہے۔ کویتی مرد ایک روایتی لباس پہنتے ہیں جسے وہ دشدیشہ کہتے ہیں۔ کویت دنیا میں سب سے زیادہ فیکس آمدنی والا ملک ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ ایسی اور امیزنگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب